إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، یہ دنیا ہمارے لیے ایک گزرگاہ ہے۔ ہم اس کو ایک گزرگاہ سمجھ کے چلیں جو حقیقت ہے، جو عملاً ہے۔ عملاً یہ دنیا گزرگاہ ہے۔ جیسے کوئی قافلہ گزرتا رہتا ہے، اس کی جگہ پہ دوسرا قافلہ آتا ہے، تیسرا قافلہ آتا ہے، گزرنے کی جگہ سے گزرنے والے گزرتے رہتے ہیں۔ یہ رات دن کے جو ہمارے مشاہدے ہیں، ہمارے دل و دماغ میں بھی یہ بیٹھا رہنا چاہیے کہ ہم بھی اسی گزرگاہ کے مسافر ہیں، ہم بھی گزر رہے ہیں اس راستے سے، اس دنیا سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو، نصیحت کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ حضرت عبداللہ ابن عمر سے نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو دنیا میں ایسے رہو جیسے تم کسی گزرگاہ سے گزر رہے ہو۔ یہ دنیا ہے، گزرگاہ ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، آپ فرماتے ہیں کہ جیسے راستہ پار کرنے والا، جیسے مسافر ہوتا ہے، جیسے اجنبی ہوتا ہے، ایسے ہی رہو تم اس دنیا کو سمجھ کر کے۔ کب یہ دنیا کی گزرگاہ سے تمہارا سفر ختم ہو جائے گا پتہ نہیں ہے۔ ہم رات دن یہ مطلب تجربے کرتے رہتے ہیں، ہم رات دن یہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ اس دنیا کے سفر سے کیسے لوگ اپنا اپنا راستہ مکمل کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے، کہیں چھوٹا بڑے کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کہیں بڑا چھوٹے کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کہیں جوان بوڑھے کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کہیں بڑے بچوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں لوگ۔ دن زندگی کے جو کچھ حصے، جو کچھ وقت اور پیریڈ ہمیں ملا ہوا ہے، اس کو اسی نقطۂ نظر سے سوچنا چاہیے۔ اور یہ نصیحت ہے ہمارے دین کی، ہماری شریعت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہیں صحت ملی ہو تو بیماری سے پہلے تم اس کا بہت صحیح استعمال کرو۔ بیماری کے آنے سے پہلے صحت کا صحیح استعمال کرو۔ کتنے صحت مند ہم ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے دوسرے بیماروں کے مقابل میں۔ کتنے غنی ہم ہیں دوسرے فقیروں اور محتاجوں، غریبوں کے مقابل میں۔ ہم نے کتنا اس کو غنیمت سمجھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں صحت کو تم بیماری کے لیے استعمال کرو، صحت کی صلاحیت کو بیماری آنے سے پہلے استعمال کرو۔ کتنے فکر مند ہیں صحت مند لوگ، کتنے فکر مند ہیں اللہ کے دین اور بندگی کے لیے صحت مند لوگ، یا صحت کی صلاحیت کو، صحت کی نعمت کو وہ آسائشوں کے لیے اور اپنے نفس کی خواہشات کے لیے استعمال کی فکر میں ہے۔ اسی لیے دنیا کے یہ جو منظر ہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں، پھر بھی رب العالمین کی رحمت اور مہربانی دیکھیے، اللہ تعالیٰ بار بار دکھاتا رہتا ہے دیکھو یہ دنیا تمہاری ہے، تمہارے نظروں سے کے سامنے
کیسے تمہیں کتنے لوگ چھوڑ کے چلے گئے تمہیں روتے ہوئے، تم بھی ایسے جانے والے ہو، ہاں، دوسروں کو روتا ہوا چھوڑ کر کے۔ تو یہ سفر، یہ گزرگاہ جو ہے ہمارے لیے یہ بہت نصیحت ہے۔ اسی لیے جب آدمی اس نقطۂ نظر سے سوچتا ہے تو دنیا کی بے ثباتی اس کی سمجھ میں آتی ہے، اور جب دنیا کی بے ثباتی اس کے دل میں، یعنی حقیقت اس کے دل میں بیٹھتی ہے، تو دنیا کے لیے اصولوں کو نہیں توڑتا، رشتوں کو نہیں توڑتا، شریعت کو نہیں توڑتا، اسلام کے رنگ کو نہیں چھوڑتا، سنتوں کی عظمت اپنے دلوں سے نہیں نکالتا، اور غیروں کی تقلید، روایتوں کی غلامی چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں ہے کیا، ہمیں بہت ساری چیزیں پسند ہے جو شریعت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، ہمارے علماء کے حکم اور فتووں کے خلاف ہے، لیکن ہم نہیں پرواہ کرتے۔ اس لیے نہیں پرواہ کرتے کہ تقلید یا تو شخصیتوں کی ہوتی ہے، تقلید یا تو کسی کلچر اور کسی روایت کی ہوتی ہے، یا تو تقلید اپنے نفس کی اور اپنے ہوا کی ہوتی ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہاں کہاں آدمی تقلید کا غلام ہے، تقلید کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ آپ بتائیے اس روئے زمین پر اگر کسی کا حکم سب سے بڑا ہے اور بلند ہے، جس کی پیروی واجب ہے، تو اللہ اور اس کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اولو الامر ہیں۔ اولو الامر سے مراد حاکم اور علماء ہیں۔ علماء کا حکم، علماء کی بات ماننا ماں باپ کی بات سے زیادہ اہم ہے۔ ہم کبھی سوچتے ہیں کیونکہ علماء حق اگر کتاب و سنت کی روشنی میں کوئی بات کہتے ہیں، اس کو ٹھکرانا یہ نفس پرستی کے سوا کچھ نہیں ہے، نفس پرستی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو نفس، جیسے ایک آدمی تقلید کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بڑے کو رب بنا لیتا ہے، ایسے انسان اپنے نفس کو رب بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اے نبی، کیا آپ ان لوگوں کے لیے وکالت کرنے والے ہیں، سفارش کرنے والے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کی بندگی کی ہے، اور نفس ان کا رب تھا دنیا میں؟ کیا آپ ان کے لیے سفارش کرنے والے ہیں؟ آپ ان کے لیے کیسے سفارش کر سکتے ہیں جن کا رب ان کا نفس تھا؟ ایسے ہی تقلید یہ نفس کی غلامی ہے، جیسے آدمی بڑوں کی تقلید، ان کی غلامی اور ان کی عبادت کی طرح کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے ہیں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہود و نصارہ نے اپنے پوپ اور پادریوں کو، اپنے علماء اور مشائخ کو، اپنے بڑوں کو کیا کر لیا؟ رب بنا لیا، رب بنا لیا اللہ کے سوا۔ اللہ کو جیسے رب مانتے ہیں ویسے انہیں بھی رب بنا لیا، مان لیا۔ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ اس مجلس میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا رب بنایا؟ ہم نے نہیں رب بنایا ہے، ہم ان کی بندگی نہیں کرتے ہیں، نہیں کرتے تھے۔ ہم اپنے پوپ پادریوں کی بندگی نہ نصارہ کرتے تھے، ہم نہیں کرتے تھے، نہ عیسائی یہودی کرتے تھے۔ تو آپ پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ جو کچھ وہ حلال کرتے تھے اسے حلال مان لیتے تھے کہ نہیں حرام ہونے کے باوجود؟ یا جس کو حرام وہ کہتے تھے وہ حرام مان لیتے تھے کہ نہیں؟ یہود و نصارہ حلال ہونے کے باوجود؟ تو کہا ہاں ایسا تو کرتے تھے۔ تو کہا یہی تو رب بنانا ہوا۔ دل ہمارا کسی حلال کو حرام کر لے، کسی ضرورت کو غیر ضروری قرار دے، کسی واجب کو غیر واجب کہہ دے، ہم اسے مان لے، یہ نفس کی بھی تقلید ہے، نفس کی غلامی ہے۔ ہم میں ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں وہ غلامی کہاں کہاں کس کی کرتا ہے۔ ایسے بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، سوچو، کم سے کم ہم سوچیں، ہم سب سوچیں کہ ایسے ہی کتنی مشکل ہے ہمارے لیے۔ جو دین ہماری زندگیوں کا اصل ہے، جو دین ہماری اس دنیا کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے، ہونا چاہیے، وہ ہمارے لیے کتنا قیمتی ہے، ہمارے لیے کتنا ویلو رکھتا ہے، کتنا ویلو رکھتا ہے۔ اگر اس دنیا میں جو یہ گزرگاہ ہے جس میں ہم مسافر کی طرح ہیں، یہ مسافرت کی جگہ ہے، مسافرت کی، کب مسافر کا سفر ختم ہو جائے پتہ نہیں۔ اس کورونا کال میں کتنے تجربے ہمارے ہوئے،
یہ رب العالمین کی رحمت ہے، یہ حالات جو بھیجتا ہے یہ رحمت ہے رب العالمین کی۔ وہ رحمت اس لیے ہے کہ جس نے سبق لے لیا وہ اس مشکل میں اللہ تعالیٰ کے اس مشکل کا فائدہ اٹھا لیا اس نے۔ کتنے حالات ہم نے دیکھے ہیں، کیا ان حالات سے نکل جانے کے بعد یا بہت کچھ بہتری کے بعد کیا ہم میں سوچنے والے ہیں کہ ہم اللہ کے فضل میں جی رہے ہیں، اللہ کے فضل سے باقی ہیں؟ بیماریوں کی لپیٹ اور بیماریوں کا شکنجا جس طرح کسا ہوا تھا اور رب العالمین نے اس کو ڈھیلا کر دیا۔ کتنے ہمارے بھائی عزیز بزرگ چلے گئے، جن کا وقت پورا ہوا وہ چلے گئے، لیکن وہ سبق چھوڑ کے گئے۔ یہ سبق ہے رب العالمین کا۔ تو انسان کو کبھی اس دنیا کے پیچھے الگ الگ غلامیوں میں نہیں رہنا چاہیے، غلامی رب کی ہو، غلامی دین کی ہو۔ اصل فرزند آدمی بنے تو رب العالمین کے دین کا، کہ ہم جیسے کہتے ہیں ہم فرزندان اسلام ہیں، ہم اسلام کی اولاد ہیں، ہم اپنے والدین کے لیے سب کچھ کرنے والے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں کرنا ہے اسلام کے لیے۔ ہم اپنی اولاد کے لیے سب کچھ لٹا دینے والے، مٹا دینے والے رہتے ہیں، اس سے زیادہ فکر اس اسلام کی ہونی چاہیے جو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ ورنہ اگر ہم اس اسلام کے لیے نہیں کچھ کیا، اس دین کی خاطر اپنی زندگی، اپنی صلاحیتوں اور سورسز کو نہیں لگایا، تو جو کچھ ہمارے پاس ہے کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے جس دن مجرم اللہ کی عدالت میں تمنا کرے گا کہ کاش اسے نجات مل جاتی، اس کی اولاد کو دے کر کے، اس کے بھائیوں کو دے کر کے، اس کے دنیا کا سارا سرمایہ دے کر کے وہ تمنا کرے گا، بے چین رہے گا کاش نجات مل جاتی، تو کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ ہم سب اسے کہتے ہیں، بولتے ہیں۔ اگر یہ بولنا ایسے ہی ہے جیسے لوگ بولتے ہیں ہم بھی بولتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں، لوگ سناتے ہیں ہم سنتے ہیں، آپ سنتے ہیں، ایسے ہی اگر ہے کوئی فائدہ نہیں، کلمے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، ایمان کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ جو ایمان روایتی ہے، تقلیدی ہے، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ علم کا نام ہے، معرفت کا نام ہے۔ علم یقین کو کہتے ہیں، یقین دل میں بیٹھا ہو۔ یقین جب دل میں بیٹھا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تو اس کلمہ کو پڑھ لینے کے بعد کبھی کسی اور کی بھکتی تو جانے دو، بھومی پوجن تو جانے دو، کسی انوگریشن کے موقع پر کوئی بھکتی کا عمل تو جانے دو، وہ اپنے دل کی یقین سے اور جتنی اس کی صلاحیت ہے اس سے وہ یہ ثابت کرتا رہتا ہے کہ یہ ساری بھکتیاں باطل ہے۔ کلمے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد تو ہمارا کلمہ بھی صحیح نہیں ہوگا اگر ایمان اتنا پختہ نہ ہو، اگر ایمان اتنا پختہ نہ ہو اور عمل میں اتنی مضبوطی نہ ہو کہ جس کلمے کی بنیاد پر اس کی نجات ہے نجات۔ اس کلمے کا سب سے پہلے تقاضا یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے اور کہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ عبادت کرنا دور کی بات ہے، لیکن مسلمان اس دنیا کی معمولی فائدے کے لیے کہاں چلا جاتا ہے، اور وہ اس لیے چلا جاتا ہے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں اس کو حقیقی علم نہیں، پتہ نہیں اس کو کہ اس کا اسلام تباہ کرنے والا کون سا قول ہے، کون سا عمل ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے، جیسے سمجھتا نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں قتل کر دیا جائے تو قبول کر لو، تمہیں جلا دیا جائے تو جل جانا قبول کر لو، لیکن تم شرک نہیں کر سکتے، تم شرک نہیں کر سکتے، تمہیں قتل کر دیا جائے تو قتل کیا جانا قبول کر لو۔ معمولی راحت اور منفعت کے لیے آدمی توحید کو بیچ دیتا ہے۔ تو اس دنیا کی حیثیت میرے بھائیوں ہمیں سمجھنا چاہیے، اس دنیا میں دین کی حفاظت کے ساتھ ہم رہیں، دین کی فکر کے ساتھ رہیں۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ جو دین اور شریعت رب العالمین نے اتاری ہے، جو اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ ہمارے لیے سب سے قیمتی ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے ہر اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو لگانا، یہ ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے۔
یہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اگر ہم میں ایسا سوچنے والے ہو. اللہ کے دین کے لیے ہم میں یہ سمجھانے کی نہیں ضرورت ہے کہ ماں باپ کے لیے کتنی فکر کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے کتنی فکر ہم کرتے ہیں، دین کی سربلندی کے لیے ہم کتنی فکر کرتے ہیں. ہمارے پاس جتنی صلاحیت ہے، اللہ کا کلمہ، اللہ کے دین کے ہم کتنا کام آ جائیں، کتنی فکر ہے. ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دینے والا ہوں، ایسے شخص کے ہاتھ میں جس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ فتح دے دے گا. ایک محاذ جنگ ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں میدان جہاد کا جھنڈا دینے والا ہوں جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے دے گا. حدیث میں آتا ہے، صحابی بیان کرتے ہیں، ہم رات بھر بے چینی سے سوچتے رہے کہ کسے ملنے والا ہے یہ جھنڈا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دینے والے ہیں مسلمانوں کو اور اسلام کو. کس کے ہاتھ میں جھنڈا ملنے والا ہے؟ وہ کہتے ہیں رات بھر ہم یہ سوچتے رہے اور صبح سب جلدی سے جمع ہو گئے. ان کے دل میں یہ تمنا تھی، خواہش تھی کہ کاش اللہ تعالیٰ جھنڈا میرے ہاتھ میں دلا دیتا اور اسلام کی سربلندی اور فتح اور غلبہ ہمارے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ دے دیتا. اتنی تڑپ. آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے ہمارے دلوں میں اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں اور سورسز کے ساتھ کتنی تڑپ ہے. یہ امتحان گاہ ہے میرے بھائیوں، اس میں امتیاز کرنے کی ضرورت ہے. کیسے؟ میں نے آپ سے کہا، اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اطاعت ہمارے حکمرانوں کی، اور اصل میں اطاعت ہمارے علماء حق کی. ان کا حکم ہمارے ماں باپ کے حکم سے بڑا ہے. لیکن کھیل ہے ہماری زندگیوں میں کیوں؟ جس دین اور جس دین کی سربلندی کے لیے ہمیں جینا چاہیے، جس دین کو ہمیں ذریعے نجات مان کے چلنا چاہیے، وہ دین ہماری زندگیوں میں عام طور پر روایتی ہے. اور روایتی دین، کہا سنا دین، روایتی عمل، روایتی بولیاں، روایتی سنٹینسنگ یہ کام آنے والی نہیں ہے. بہت مشہور چیز ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قبر میں جب سوال ہوگا تو جب آدمی علم اور یقین رکھنے والا نہیں ہوگا تو کہے گا جیسے لوگ کہتے تھے ویسے میں بھی کہتا تھا، جیسے لوگ کہتے تھے ویسے میں بھی کہتا تھا. بولتے ہیں جیسے لوگ ویسے میں بھی بولتا تھا. تو کیا یہ بولنا کافی ہے؟ ایک آدمی آتا ہے ہمارے اسٹیج پر، کلمہ پڑھتا ہے، پوجا کرتا ہے مورتیوں کی، کلمہ پڑھتا ہے آ کر ہمارے اسٹیج سے، اور ہم تالیاں بجاتے ہیں. یہ کلمہ پڑھتا ہے. کوئی کلمہ کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ معتبر ہے؟ کوئی کلمے کی سنٹینسنگ معتبر ہے؟ معتبر کلمہ اس وقت ہے جب اللہ تعالی کی توحید سے پہلے اللہ کے سوا ہونے والی ساری عبادتوں کا دل کی گہرائی اور یقین کے ساتھ انکار کر دیا گیا، وہ کلمہ معتبر ہے. تو میرے بھائیو، عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دنیا عارضی ہے، اور یہ دنیا میں آنے والے حالات یہ ہمارے لیے سبق ہے. جو آنے والے حالات اور مشکلات کو سبق کے طور پر مان لے وہ کامیاب ہو گیا. وہ سبق جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس لیے نہیں بھیجتا. رب العالمین تو اپنے بندوں پر، ہم پر، ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. وہ بڑے نفع کے لیے، بہت کچھ دینے کے لیے، ہماری زندگیوں کو جو بیلنس بگڑا ہے، ہمارا رخ جو غلط جا رہا ہے، اس کو صحیح رخ دینے کے لیے اللہ مشکل بھیجتا ہے، اور بہت بڑے کامیابی اور بڑے ٹارگیٹ پر لے جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. اس لیے مشکلات میں آئے ہوئے حالات پہ جو لوگ سبق لے لیتے ہیں ان کے لیے حالات اور رحمت بن جاتے ہیں. ایک آدمی بیمار ہوا، بیماری میں مشکل میں کتنا پڑا، اب اسے کچھ نہیں نظر آتا، لیکن اگر سوچ لیا، توبہ کر لیا اللہ تعالیٰ سے اور اپنی زندگی کا رخ صحیح کر لیا، تو رب العالمین کے ہاں تو توبہ اور بخشش کیسے ہوتی ہے؟ بندہ زمین سے لے کے آسمان بھر گناہ لے کر کے آیا ہو اور توبہ کر لے
بخش دیتا ہے رب العالمین. اتنا مہربان ہے رب العالمین. میرے بھائیوں، اس لیے مشکلات میں ہمیں سبق لینا چاہیے. جن جن مشکلات سے ہم کہیں دو چار ہوتے ہیں وہاں ہمیں لینا چاہیے سبق. یہ ہمارے لیے سبق ہے رب العالمین کی طرف سے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. چھوٹی چھوٹی مشکلیں، چھوٹی چھوٹی پکڑ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تاکہ غلط راستے سے صحیح راستے پر لوگ لوٹ آئے. اس لیے میرے بھائی، اس دنیا کی حقیقت، حیثیت ہم سمجھیں. دنیا میں اللہ کی نعمتیں ہیں، نعمتوں کے استعمال کا انکار نہیں کیا شریعت نے. نعمتوں کے ساتھ شکر گزاری کیا، اور سب سے بڑی شکر گزاری رب العالمین کی اور اس کے دین کی نعمت پر ہونی چاہیے. اور دیکھیے، دنیا میں میرے بھائیوں ہم رہیں، ہم شاد و آباد رہیں، خوشحال رہیں، زندگیاں ہماری خوشگوار رہے. ہم سب دعائیں کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے ہم سب کو. لیکن یہ کہ اس دنیا کی حیثیت آخرت اور جنت کے مقابل میں کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے، یہ دل میں رہے. جنت کے مقابل میں اس دنیا کے ناز و نعمت اور عیش و آشائش کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی تناسب نہیں ہے، یہ دل میں رہے. کسی کو بادشاہت سلیمان علیہ السلام کی مل جائے تب بھی اس کے دل میں رہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اور جنت کے مقابل میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جنت کا لالچی بندہ رہے، اور دنیا میں ایسے رہے جیسے لوگ اس سے فیض اٹھائیں. جیسے اللہ سے بندہ امیدیں رکھتا ہے، ایسے بندوں سے اس دنیا کے اسباب کی دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے بندوں سے جوڑتا ہے. ایک مجلس تھی کچھ لوگوں کی، پیارے نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں آپ کھڑے ہوئے. آپ فرماتے ہیں کہ اچھا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں بروں میں اچھا کون ہے؟ تم میں بروں میں اچھا کون ہے؟ کیا میں تمہیں بتاؤں یہ بات؟ ایک بار آپ نے بات کہی، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں بروں میں اچھا کون ہے؟ تم میں بروں میں اچھا کون ہے؟ تم میں بروں میں اچھا کون ہے؟ 3 بار یہ بات آپ نے فرمائی اور سب چپ تھے. مجلس میں بیٹھے صحابہ چپ تھے، کوئی بول نہیں رہا تھا. پتہ نہیں ان کے دل میں کیا تھا کہ آپ کس کو کہیں گے کہ تم اچھے ہو، یا کہ آپ یہ برے کون ہیں. پھر ایک صحابی رسول کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آپ، ہم میں لوگوں میں بروں میں اچھا کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تم میں بروں میں اچھا وہ ہے جس کے خیر کی لوگ امیدیں رکھیں کہ اس سے خیر پہنچے گا، جس کے شر سے لوگ مطمئن ہو کہ یہ شر نہیں پہنچائے گا. اور تم میں سب سے برا وہ ہے، تم اچھوں میں جس کے خیر سے لوگوں کو امید نہ ہو، شر کا ڈر لگا ہو، یہ نقصان پہنچانے والا. کبھی سوچتے ہیں ہم اس حقیر سی، اس معمولی، اس مختصر، اس مسافرت کی دنیا میں ہمارے تعلق سے لوگوں کا سوچنا کیا ہے؟ کیا لوگ یہ تو نہیں سوچتے کہ یہ جہاں اسے موقع ملے گا وہاں یہ دغا دے گا اور دھوکہ دے گا، نقصان پہنچا دے گا؟ یا یہ سوچتے ہیں کہ آدمی نفع بخش ہے، خیر پہنچانے والا ہے؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھلائی کی کنجی ہوتے ہیں. یہ دروازہ جب کھولتے ہیں تو لوگ داخل ہوتے ہیں، یہ بھلائی کا دروازہ کھولتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو برائیوں کا دروازہ کھولتے ہیں. آپ فرماتے ہیں بھلائیوں کا دروازہ کھولنے والی چابی بنو، ایسی کنجی بنو جس سے بھلائیوں کے دروازے کھلتے ہیں. کھولو، دیکھو زندگی کے اپنے اپنے ایک ایک قدم اور ایک ایک عمل کو، یہ بھلائی کا عمل ہے، بھلائی کا راستہ کھولتا ہے یا برائی کا؟ میرے بھائیوں، اور ایسی زندگی ہم گزارے اپنے گناہوں کی فکر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے ملنے اور اللہ کے ہاں پانے کا یقین لے کر کے زندگی گزارے. ایک نوجوان بیمار ہوئے، اللہ کے نبی عیادت کو آ گئے. صحابی بیان فرماتے ہیں کہ موت و زندگی کے کشمکش میں تھا وہ جوان. آپ آئے تو پوچھتے ہیں، اے جوان بتاؤ، اے میرے عزیز بتاؤ، کیا تم محسوس کرتے ہو؟ موت اور زندگی کے کشمکش میں ہے وہ جوان. آپ وہاں اس کی سوچ پوچھتے ہیں.
کہتے ہیں کیسا پا رہے ہو اپنے کو؟ تو کہتے ہیں وہ نوجوان موت و زندگی کے کشمکش میں ہے. وہ نوجوان کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے بخشش کی امید ہے، جنت کی امید ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں پہ ڈرا ہوا بھی ڈر رہا ہوں اپنے گناہوں پر، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں جس کا ایمان یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے پاؤں گا، وفاداریاں کی ہیں، اللہ کی فرمانبرداریاں کی ہیں، توحید پرستی اور عبادت کی زندگی گزاری ہے، غلطیوں سے بچا نہیں، بشری تقاضوں کا شکار بھی رہا، لیکن گناہوں پر ڈر بھی لگا ہے. تو آپ فرماتے ہیں ایسی حالت میں جو بندہ اس سوچ کا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ دے گا جو وہ اللہ سے امید باندھے ہے، اور جس چیز سے ڈرا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ڈر نکال دے گا. گناہوں سے ڈرا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ڈر نکال دے گا گناہوں کو معاف کر کے، اور امید باندھے ہے اللہ کی بخشش اور جنت کی تو بخش دے گا اللہ. میرے بھائیوں، یہ حالات دل کے ایمان اور یقین کے ساتھ کیسے پیدا ہوں گے؟ کب پیدا ہوں گے؟ یہ اسی وقت پیدا ہوں گے جب ہمیں حقیقت میں ہم وفاداری کی زندگی جیتے ہو، ہم یہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی زندگی جیتے ہو، ہمارے دلوں میں اس دنیا کی بے ثباتی اور رات دن کے تجرباتی دور سے گزرنے کے بعد کم سے کم یہ یقین گہرا رہنا چاہیے کہ اس دنیا کا کیا اعتبار ہے. ایسے ہی روز اللہ تعالیٰ سبق دیتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں ہر طرح کے حالات میں ثابت قدم رکھے. رب العالمین توحید پر ہم سب کو جمائے رکھے. رب العالمین ہر طرح کی غلامی، تقلید کی غلامی، تقلید کی بندشیں، تقلید پرستی سے، روایت پرستی سے، اور اسی طرح اپنے نفس کی غلامی، یہ جو دل کہتا ہے وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک رب بنانا ہے اپنے نفس کو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کی خواہشات کی غلامی سے بچائے. رب العالمین ہم جب تک زندہ رہیں تیرے تقوی اور تیری توحید اور بندگی پر رہیں، تیرے نبی کے مسلک پر رہیں، اور اے اللہ جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.